نفس کو مہذب کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے درست طریقہ یہ رہتا کہ اپنے سے سینئر ایک اچھے اللہ والے جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہوں ان سے گائیڈنس لے کر خود عمل کرنا ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نار اور نور کی بات آ گئی ہے، اور خود کو لطیف کرنے، اپنی اندر لطافت پیدا کرنے کی جب بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی ایک بات بتا دیتا ہوں میں اس کے اندر۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرید ہونا یہ ایک بڑا کام ہے، بڑا کارنامہ ہے، اور مرید ہو جانے میں کامیابی ہے۔ مرید ہو جانے میں کامیابی نہیں ہوتی، یعنی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لینے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، بیعت کر کر اس راہ میں چلنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور مرید ہونے کے بعد ذمہ داری شیخ کی الگ ہوتی ہے اور ذمہ داری مرید کی الگ ہوتی ہے۔ شیخ جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرے گا، جو شیخ ہوتا ہے وہ گائیڈ کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا، اس کا وہ کام ہے۔ عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ یعنی کوئی آدمی کہیں گا کہ میں اتنے بڑے شیخ کا مرید ہوں تو الحمدللہ بس ہو گیا کام میرا، نہیں ہوتا۔ اگر آپ بہت بڑے شیخ کے مرید ہیں لیکن آپ ان کے دیے ہوئے اوراد، وظائف، معمولات اور جو ان کی دی ہوئی بات ہے اگر اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہو جائیں، جب آپ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہونے والا ہے، پھر فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو فائدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ شیخ سے مرید ہو، بہت بڑے شیخ نہ ہو، تھوڑا کم ہو، جی وہ کیا کہتے ہیں، وقت کے قطب الاقطاب نہیں ہو، بلکہ ایک بزرگوں میں سے ایک عام بزرگ ہو جو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہو۔ اگر ویسے بھی مل جائے، بڑے مل جائیں بڑی بات ہے، لیکن اگر زیادہ بڑے بھی نہ ملے، لیکن جو ملے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں، اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے اندر لطافت آئے گی۔ عمل کرنے سے لطافت آتی ہے، مرید ہونے سے لطافت نہیں آتی ہے۔ جی، مرید ہونے، لطافت آنے کے لیے یعنی دل کا لطافت آنا، یعنی دل کا اچھا ہونا، من کا صاف ہونا، انسان کا مہذب ہونا، اس کا دل مین چیز ہوتا ہے، اس کا دل کا صفائی۔ یہ جو دل کی صفائی ہوتی ہے، یہ دل کی صفائی کے لیے لازم ہے کہ بندہ مومن جو ہے، بندہ مرید، وہ عمل کرے، تعلیمات پر عمل کرے۔ قادری بن جائے تو قادریت پر عمل کرے، چشتی بن جائے تو چشتیت پر عمل کرے، جو ان کے منہج ہے، جو ان کے تزکیہ کا طریقہ کار ہے، جو عمل صالح وہ بتاتے ہیں، جو کاموں کی پابندی وہ بتاتے ہیں، جب کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ ورنہ کس کے بھی مرید ہو جائیں، کس کے بھی مرید ہو جائیں، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہوتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، لیکن آخر میں منافق رہے۔ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، سرکار کے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں، ان کے سامنے واز سنتے تھے، ان کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، لیکن منافق تھے۔ کیوں؟ خود کو صاف کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خود کو صاف کرنا اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر سرکار کی محفل میں بیٹھ کر بھی لوگ جو ہے شقی ہو گئے اور منافق ہو گئے اور بدبخت ہو گئے، جی بدبخت ہو گئے۔ اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے اور عمل کیے، محنت کرے اور مشقت اٹھائے، تو پھر کیا کہتے ہیں، خلفائے راشدین بنے، صحابہ بنے اور عشرہ مبشرہ بنے، اور بڑے بڑے مقامات وہ پائے ہیں۔ جی، دنیا آج زمانہ ان کو یاد کرتا ہے، انہی سے دنیا اسلام سیکھتا ہے، یہ مقامات ملتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس بیٹھے اور شیخ کی ہدایت کے مطابق عمل کرے، محنت کرے، عمل مرید کو کرنا پڑے گا، محنت مرید کو کرنا پڑے گا۔ شیخ محنت کرے گا اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ریئر کیس ہوتا ہے، اس میں ریئر کیس ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور خصوصی نظر کرم ہو جائے، وہ ایک چمتکار جیسا ہوتا ہے، وہ کرامت جیسا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا۔ آدمی کو چاہیے کہ خود شیخ سے جو تعلیم ملے ہے اس کی پابندی کرے اور اس کا اہتمام کرے، تاکہ اندر اس کا باطن صاف ہو اور اندر جو ناری کیفیت ہے وہ ختم ہو کر وہ نورانی کیفیت آ جائے۔